بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اخلاص کا اجر و ثواب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ پیارے دوستو، سورۃ اخلاص وہ مبارک سورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورت مبارکہ کے فضائل بھی شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے، بس ضرورت توجہ اور اہتمام کرنے کی ہے۔ ہم یہاں سورۃ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورت مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک کی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل ھو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے گا اور جس حور سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ نمبر 1، جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 2، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ نمبر 3، جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے، فرمائے اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قل ھو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، اور وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت ہے، جو 50 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دے گا، بشرطے کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے، حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زنا کاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، جو دن بار میں 100 بار قل ھو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا، جو دن بار میں 200 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جس نے 1000 بار قل ھو اللہ احد پڑھی تو تحقیقاً اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ ہمہ وقت سورۃ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا مرتبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج جیسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل، جیسے آج سورج طلوع ہوا، اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ بن معاویہ لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ دن رات چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں قل ھو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورۃ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سرائے میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرأت کو قل ھو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔
جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا، اس لیے کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورت اخلاص کی بکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورت اخلاص پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورت اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واجب ہوگی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب ہوگی؟ فرمایا، جنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص گمراہی کے جھنڈے تلے جنگ کرتا ہے، لوگوں کو عصبیت کی دعوت دیتا ہے یا عصبیت کی بنیاد پر غصے میں آتا ہے تو اس کا قتل ہو جانا جاہلیت کی طرح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے زمین سمیٹی گئی حتیٰ کہ میں نے اس کے مشرق اور مغرب دیکھ لی اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، زرد یا سرخ سونا بھی اور سفید چاندی بھی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت وہاں تک ہوگی جہاں تک آپ کے لیے زمین سمیٹی گئی ہے۔ اور میں نے اللہ عز و جل سے 3 درخواستیں کی، ایک یہ کہ میری امت پر بھوک اور قحط مسلط نہ کریں جس سے ان کی اکثریت ہلاک ہو جائے، دوسری یہ کہ میری امت پر بیرونی دشمن مسلط ہو کر انہیں ملیاں میٹ نہ کر دیں، اور تیسری یہ کہ ان کو گروہ گروہ کر کے باہمی جنگ میں مبتلا نہ کریں۔ مجھے فرمایا گیا، میں جب کوئی فیصلہ کر لیتا ہوں تو اس سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ میں تیری امت پر بھوک مسلط نہیں کروں گا جو انہیں ہلاک کر دے، اور میں ان کے خلاف دنیا کے کناروں کے درمیان رہنے والے سب دشمنوں کو جمع نہیں کروں گا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو تباہ کریں گے اور ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ اور جب میری امت میں تلوار چل پڑی تو پھر قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، ہمیشہ چلتی رہے گی۔ مجھے اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ گمراہ کرنے والے لیڈروں کا خوف ہے۔ میری امت کے کچھ قبیلے اوثان بتوں کی پوجا کریں گے اور میری امت کے کچھ قبائل مشرکوں سے مل جائیں گے۔ قیامت سے پہلے 30 کے قریب جھوٹے دجال ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے۔ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، ان کی مدد کی جائے گی، ان کے مخالف انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے حتیٰ کہ اللہ کا حکم آ جائے گا۔ امام ابن ماجہ کے شاگرد ابو الحسن قطان رحمۃ اللہ نے کہا، جب امام ابو عبداللہ ابن ماجہ رحمۃ اللہ یہ حدیث سن کر فارغ ہوئے تو فرمایا، کس قدر خوفزدہ کرنے والی حدیث ہے۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ایک اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، عربوں کی تباہی ہے اس شر کی وجہ سے جو قریب ہے۔ آج یجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا رخنا پیدا ہو گیا ہے۔ اور یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے 10 کا اشارہ فرمایا۔ ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم تباہ ہو جائیں گے جبکہ ہمارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی زیادہ ہو جائے گی۔